سوچیں، فروری 1948 کا مہینہ اور جگہ ہے آبنائے ملاقہ۔ یہ دنیا کی مصروف ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس دن موسم بالکل صاف تھا، سمندر میں کوئی طوفان نہیں تھا، سب کچھ پرسکون تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورے جہاز کا عملہ صرف اور صرف خوف سے مر جائے؟ یہ سوال آج 70 سال سے بھی زیادہ گزرنے کے بعد ذہنوں کو پریشان کرتا ہے۔ چلیں اس کہانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سمندر کی اس خاموشی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک وہاں موجود کئی جہازوں کے ریڈیوز پر ایک بہت ہی عجیب سگنل موصول ہوتا ہے، اور یہ کوئی عام پیغام نہیں تھا۔ اب یہ سگنل تھا مورس کوڈ میں۔ آپ جانتے ہیں وہ پرانا طریقہ، ٹک 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 والا۔ اس زمانے میں یہ سب سے قابل بھروسہ طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ مطلب اگر مورس کوڈ پر کوئی پیغام آ رہا ہے تو وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو جب اس پیغام کو ڈی کوڈ کیا گیا تو جو پہلا حصہ سامنے آیا وہ یہ تھا: ایک بحری جہاز ایس اورنگ میڈان شدید مشکل میں ہے اور اسے فوری طور پر طبی امداد چاہیے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ٹھیک بعد ایک اور پیغام آیا جو پہلے سے بھی زیادہ پریشان کر دینے والا تھا۔ اس پیغام نے صاف کر دیا کہ صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اور پھر آخری پیغام، صرف 2 لفظ: میں مرتا ہوں۔ اور اس کے بعد مکمل خاموشی، ایک دم سناٹا۔ ریڈیو آپریٹرز نے بہت کوشش کی، بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ان سگنلز کو پکڑنے والے جہازوں میں سے ایک جو سب سے قریب تھا وہ تھا ایک امریکی تجارتی جہاز سلور سٹار۔ اس کے کپتان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا راستہ بدلا اور اس پراسرار جہاز کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب سلور سٹار اورنگ میدان کے قریب پہنچا تو منظر بہت عجیب تھا۔ جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، چمنی سے دھواں نہیں نکل رہا، ڈیک پر مکمل خاموشی، ایک زندہ لاش کی طرح۔ جب بار بار ہارن بجانے اور آوازیں لگانے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو سلور سٹار کے کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ ایک ٹیم کو جہاز پر بھیجا جائے۔ اور جیسے ہی وہ لوگ اورنگ میدان کے ڈیک پر قدم رکھتے ہیں، انہیں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور ایک گہری منحوس خاموشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں پہلی لاش نظر آتی ہے، جس کا چہرہ شدید خوف سے بالکل بگڑا ہوا تھا۔ وہ جس طرف بھی دیکھتے انہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی۔ کیپٹن، آفیسرز، عملے کے لوگ سب کے سب ایک ہی حالت میں تھے، آنکھیں پھٹی ہوئیں، منہ کھلے ہوئے، جیسے مرنے سے ایک لمحہ پہلے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے جسم اکڑے ہوئے تھے، بازو آگے کی طرف پھیلے ہوئے، جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والی چیز کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ کسی بھی جسم پر، یہاں تک کہ جہاز پر موجود ایک کتے کی لاش پر بھی ایک خراش تک نہیں تھی۔ کوئی زخم نہیں، کوئی لڑائی کا نشان نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سب کی روحیں صرف خوف سے پرواز کر گئی ہوں۔ ریسکیو ٹیم سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کو کھینچ کر قریبی بندرگاہ لے جایا جائے تاکہ اس معمے کی ٹھیک سے تفتیش ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے رسیاں باندھنا شروع کی، جہاز کے ایک کارگو ہولڈ سے اچانک دھواں نکلنے لگا، اور یہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں میں بدل گیا۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ایک زبردست دھماکے نے جہاز کے پڑخچے اڑا دیے۔ ریسکیو ٹیم نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور ایس اورنگ میڈان اپنے تمام رازوں کو سینے میں دفن کیے ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں سما گیا۔ اب چونکہ جہاز اور اس کا کوئی بھی ثبوت باقی نہیں بچا تھا، تو پیچھے رہ گئیں صرف کہانیاں اور نظریات۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایس اورنگ میڈان نام کا کوئی جہاز کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوا تھا۔ ویسے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ بہت سے گروہ غیر قانونی طور پر سامان یا ہتھیار ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ تو چلیں کچھ اہم نظریات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے منطقی نظریہ ہے خطرناک کارگو کا۔ ہو سکتا ہے جہاز پوٹاشیم سائنائڈ جیسی کوئی زہریلی گیس لے جا رہا ہو جو لیک ہو گئی اور سب کا دم گھٹ گیا، اور بعد میں دھماکے کی وجہ نائٹرو گلیسرین جیسا کوئی مواد ہو سکتا ہے۔ دوسرا نظریہ تھوڑا زیادہ سنسنی خیز ہے۔ یہ اس واقعے کو جاپانی فوج کے بدنام زمانہ یونٹ 731 سے جوڑتا ہے۔ کیا پتا
جہاز ان کے بنائے ہوئے خفیہ حیاتی ہتھیار لے جا رہا ہو جو لیک ہو گئے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا نظریہ جو سیدھا سیدھا مافوق الفطرت دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید کسی اندیکھی غیر انسانی مخلوق نے عملے کو صرف ڈرا کے ہی مار ڈالا۔ یہ کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب 2003 میں امریکی CIA ایک فائل سامنے لاتی ہے، ایک ایسی فائل جسے پورے 45 سال تک دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اس فائل میں 1958 کا ایک خط تھا جو CIA کو لکھا گیا تھا، اور اس میں لکھنے والے نے ایک بہت ہی گہری بات لکھی۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اگر SS اورنگ میڈان کا معمہ حل ہو گیا تو کئی دوسرے غائب ہونے والے جہازوں اور ہوائی جہازوں کے راز بھی کھل جائیں گے۔ اس ایک جملے نے سازشی نظریات، خاص طور پر یونٹ 731 والے نظریے کو بہت زیادہ تقویت دی۔ تو SS اورنگ میڈان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ راز آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہے، اور یہ واقعہ ہمیں ایک بات ضرور یاد دلاتا ہے کہ ہم انسانوں نے چاہے جتنی بھی ترقی کر لی ہو، یہ سمندر آج بھی اپنے سینے میں ایسے ان گنت راز چھپائے بیٹھا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔